السلام علیکم میرے پیارے ویورز، آپ لوگ کا پھر سے ایک بار ویلکم ہے جی ظفر کے سفر میں۔ اور یہ جو بورڈ آپ کو دکھ رہا ہے جس پر لکھا ہوا ہے انگلش میں ان لین ود دا امام، اور اردو میں جو لکھا ہوا یہ جگہ امام کے برابر ہے، یعنی مسجد نبوی میں اس جگہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ تو آپ کو اس بورڈ سے پیچھے ہی صف بنانا ہے، اس بورڈ سے آگے صف نہیں بنا سکتے کیونکہ یہ اینڈ آف دا صف ہے، اور اس سے اگر آگے آپ بنائیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو چلے جی، آج ہمارا مدینہ منورہ سے رخصتی ہے، تو رخصتی سے پہلے مجھے ایک کام کرنا تھا، جو کہ یہ ہے کہ میری وائف نے مجھے ایک تحفہ دیا تھا، تو اس تحفے کو میں آج یہاں لایا ہوں اور اس کا ان باکسنگ انشاءاللہ۔ یہ پیارا سبز گنبد کی خوبصورت منظر، اور سورج ڈوب رہا ہے، سورج کی میٹھی میٹھی روشنی کے سامنے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی طرف کھڑے ہو کر انشاءاللہ اس کی ان باکسنگ کروں گا۔ اور یہ خوشبو ہے، عطر ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پسند تھا، عطر لگانا، خوشبو لگانا سنت بھی ہے، تو اس نیت سے میری وائف کو بھی خوشی ملے گی کہ اس کا دیا ہوا تحفہ بہت پیارا جگہ، بہت اچھا جگہ ان باکسنگ اور استعمال ہو رہا ہے، تو اللہ پاک اس کا دیا ہوا قبول فرمائے اور اسے بھی خوش رکھے۔ یہ دیکھیں جی، اب میں نے اس سے ان باکسنگ کر لیا ہوں، اور یہاں سے ابھی ہمیں جانا ہے عمرے کے لیے ذوالحلیفہ، جو کہ میقات ہے، میقات مسجد، تو وہاں جانے سے پہلے ہم اپنے احرام میں تھوڑا خوشبو وغیرہ لگا لیتے جو میری وائف نے دیا تھا، تو الحمدللہ بڑی سعادت کی بات ہے، وہ تو نہیں آ سکی لیکن اس کا دیا ہوا تحفہ یہاں پر استعمال ہو جا رہا ہے، اور انشاءاللہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی ہے کہ انشاءاللہ اسے بھی یہ پیارا پیارا سبز گنبد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری نصیب فرمائے، اور اسے بھی عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو یہ اس کا دیا ہوا عطر ہے جی، اور یہ دیکھیں میرے پیارے اسلامی بھائی بھی مانگ رہے ہیں، ماشاءاللہ اس کا دیا ہوا عطر ایک عربی بھی استعمال کر لے رہا اور کافی خوش ہو رہا۔ عربی لوگ کو عطر بہت پسند ہوتا ہے، خوشبو سے بہت محبت رکھتے ہیں، اور وہ لوگ خوشبو کافی لگاتے ہیں۔ تو ہمارا رخصتی کا وقت آ گیا جی، چلے اب ہم چلتے ہیں۔ یہ ہمارا گنبد خضرا کو دیکھنا اس وقت آخری دیدار ہے، کیونکہ ہمیں یہاں سے اب جانا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے واپسی ہو رہی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا یہاں آنا قبول فرمائے، اور جو بھی غلطی خامیاں جانے یا انجانے سے ہوئی ہو تو اللہ پاک اسے معاف فرمائے۔ اور یہ ہمارا آخری دیدار ہے سبز گنبد کا، پھر پتہ نہیں زندگی کہاں لے کے جاتی ہے، پھر آنا نصیب ہوگا یا نہیں، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن دعا کرتے ہیں یا اللہ پاک ہمیں بار بار تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بادب حاضری کی سعادت عطا فرماتے رہنا ہے میرے مولا۔ تو یہ افطاری کا وقت بھی ہے، اور کیونکہ ہماری جو بس ہے وہ کنگ فہد روڈ کی طرف ہے، جو یہاں سے کافی دور ہے، اور وہاں تک ہمیں پیدل جانا ہے، تو ابھی ہم سوچ رہے تھے کہ افطاری کے وقت بہت رش ہو جاتا ہے، بھیڑ ہو جاتا ہے، اور پھر مغرب کے نماز کے بعد نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو ہم آ گئے مسجد طرف کے، مسجد نبوی کے اس طرف اینڈ کی طرف، یہاں سے ہمیں نکلنا آسان ہوگا، تو یہیں افطاری کر کے آرام سے انشاءاللہ ہم لوگ نکل جائیں گے۔ یہ دیکھیں ابھی صفیں بننی شروع ہو گئی ہیں، پھر نماز جب ہوتی ہے تو پورا یہ ایریا بند ہو جاتا ہے اور نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، بھیڑ ہو جاتا ہے، تو چلے تو ہم یہیں پر ہی سے انشاءاللہ مغرب کی افطاری وغیرہ کر کے اس راستے سے آسانی سے نکل جائیں گے، اور کیونکہ اس نے جو ٹائم دیا ہے بس والے نے ہمیں، وہ 7:30 کا ٹائم دیا ہے، تو مغرب کی جو جماعت ہوگی یہاں پر ہی لمسم 6:45 میں ہوگی۔ یہ دیکھیں لوگ دعائیں کر رہے ہیں، اور ہم بھی یہیں پر ہی بیٹھ کے افطاری کر لیتے ہیں، اور پھر آپ سے ملتے ہیں افطاری کے بعد انشاءاللہ۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جی، ہم نے مدینہ منورہ میں افطاری بھی کر لی ہے اور مغرب کا نماز بھی ادا کر لیا ہے، تو ہم اس لیے مدینہ منورہ کے اس مین گیٹ کی طرف آ گئے تھے کہ اس لیے کہ ہمیں نکلنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ مغرب کی نماز کے بعد جو لوگ نکلتے اتنا رش ہوتا ہے تو نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو ہمارا جو بس کا ٹائمنگ تھا وہ بہت کم تھا، اسی لیے ہم ادھر اس طرف آ کے نماز پڑھے تھے۔ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں، یہ ہے مسجد نبوی کا، یہ دیکھیں یہ مین گیٹ ہے، اور اسی کے قریب آ کر ہم نے افطاری کی نماز پڑھی، اور پھر یہاں سے
جیسے نماز مکمل ہوئی ہم یہاں سے آسانی سے نکل گئے، بعد میں کیونکہ رش ہو جاتا تو نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں بس کی جانب، کیونکہ ہمارا بس کا جو ٹائمنگ ہے وہ بہت کم دیا گیا تھا، کیونکہ جماعت جو ہوئی ہے وہ 6:45 پر، اور ہمارے بس کا جو ٹائم دیا تھا وہ 7:30 کا۔ تو چلے ہمیں بس تک پہنچنا ہے، اور اب آپ سے ملاقات ہوگی وادی عتیق میں، جو ذوالحلیفہ کہلاتا ہے، اور وہ میقات ہے، اور اسے میقات مسجد بھی کہتے ہیں، جہاں سے مدینہ منورہ سے لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہیں پر یہ احرام باندھتے اور نیت کرتے ہیں۔ تو چلے آپ سے وہیں ملاقات ہوگی۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، خیر و عافیت کے ساتھ ہمارا بس جو ہے وہ میقات پہنچ چکا ہے، اور اسے میقات مسجد بھی کہتے ہیں، اور اسے وادی عتیق بھی کہتے ہیں، اور ابیار علی بھی کہتے ہیں۔ اس جگہ کا کافی نام ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے مدینہ منورہ سے جو لوگ مکہ مکرمہ جاتے ہیں حج یا عمرہ کے لیے، تو ان کے لیے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میقات قرار دیا گیا، یعنی یہ میقات ہیں مکہ جانے کے لیے۔ یہیں پر آپ کو احرام وغیرہ باندھنا ہے، اور نیت وغیرہ کر کے نفل نماز وغیرہ پڑھ کر نیت وغیرہ کر کے پھر مکے کے لیے یہاں سے آپ کو جانا ہے۔ یہ پلیس آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ابھی چینج ہو گیا ہے، کیونکہ یہاں کام چل رہا ہے۔ ہر سال کچھ نہ کچھ آپ کو، جتنے بھی مکہ آ جائے، مدینہ آ جائے یا میقات آ جائے، آپ کو ہر سال کچھ نہ کچھ چینجنگ ملے گا۔ پہلے یہ کافی یہاں پر دکانیں وغیرہ، پہاڑ وغیرہ بھی تھے، ہوٹلیں وغیرہ سب کر کے توڑ تاڑ کے یہ بہت اچھا پارک وغیرہ بنا دیا گیا ہے، اور پارکنگ وغیرہ بس کا پارکنگ بھی اچھا خاصا بنا دیا گیا۔ پہلے یہ ایریا بہت کنجسٹڈ تھا، ابھی ماشاءاللہ دیکھیے کتنا پیارا بنا دیا گیا۔ ابھی بھی کام چل ہی رہا ہے ماشاءاللہ، یہ ایک دم پورا کھلا ایریا بن گیا۔ پہلے اتنا کنجسٹڈ تھا، یہاں دکانیں اتنی ساری تھیں، ہوٹلیں تھیں، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں تھیں، اور رش بھی بہت ہو جاتا تھا، بس اس لگانے کا، کار لگانے کا بہت دقت آتا تھا، لیکن ابھی پورا توڑ تاڑ کے بہت زبردست بنا دی گیا۔ تو چلے ہم چلتے ہیں مسجد کے اندر، اور ہمیں یہاں غسل کر کے احرام باندھنا ہے، پھر نفل نماز وغیرہ پڑھ کر انشاءاللہ نکلنا ہے، کیونکہ بس کا ٹائم یہاں بھی بہت کم دیا گیا ہے، اور وہ بولا اگر زیادہ لیٹ ہوگا میرا پارکنگ کا چارج زیادہ لگے گا۔ یہ دیکھیں یہ فیمیل لوگ کا ادھر انٹری ہے، واش روم وغیرہ، یہاں سے وہ احرام وغیرہ باندھ کے نیت کریں گے، اور ادھر میل لوگ کا ہے۔ تو ہم چلتے ہیں، یہ 105 نمبر گیٹ سے انٹری لیتے ہیں۔ یہ اس کا مین گیٹ نہیں ہے، یہ واش روم والا گیٹ ہے، اور اس کا مین گیٹ تو ادھر سے ہے، لیکن ہم یہ ادھر ہی سے انٹری لیں گے، کیونکہ ادھر سے ہی واش روم وغیرہ قریب ہیں۔ تو ابھی یہ بہت چینجنگ ہو گیا، مجھے بھی راستہ اتنا بھی سمجھ میں نہیں آ رہا پہلے، کیونکہ وہ پہلے آئے تھے تو تھوڑا اور چینجنگ تھا۔ ابھی ادھر سے دروازہ کھول دیا، پہلے جیسے دروازہ سسٹم نہیں تھا، یہ اس سال سے ادھر سے میں دیکھ رہا ہوں کہ دروازہ سسٹم کیا۔ یہ دیکھیے 105 نمبر سے انہوں نے پہ کافی بھیڑ ہے، رش ہے، کافی رش ہے، یہاں لائن لگنا پڑے گا، لیکن چلے آگے چلتے ہیں، کیونکہ تھوڑا مجھے یہاں کا نالج ہے، کیونکہ کافی بار میں آ چکا ہوں۔ اس طرف جا کے دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے ادھر خالی ہوگی، کیونکہ نئے لوگ ہیں تو ان لوگوں کو اتنا پتہ نہیں رہتا ہے اور کدھر واش روم وغیرہ ہے۔ تو ہم چلتے ہیں دوسری جانب، وہاں دیکھتے ہیں، وہاں پر ہی ہو سکتا ہے رش کم ہو، بھیڑ کم ہو۔ تو یہ اس کے جسٹ بغل میں یہ 106 نمبر کی طرف آ جائیں تو آپ کو یہاں پر ابھی میں لے کے اندر چلتا ہوں اور دکھاتا ہوں یہاں کیا سسٹم ہے، یہاں بھی بھیڑ وڑ ہے کہ نہیں۔ اور یہ دیکھیں یہاں پورا خالی ہے جی، یہ ایریا پورا پلیس جو ہے خالی ہے، اور یہاں اطمینان سے آرام سے آدمی غسل وغیرہ کر کے آرام باندھ کے نکل جائے گا۔ یہ دیکھیں یہ پورا ایریا خالی ہے، ایک بھی آدمی نہیں، اس طرف ادھر اس طرف اتنا بھیڑ ہے۔ تو یہاں واش روم وغیرہ کافی ہے، دیکھیں پورا خالی ہے، یہاں واش روم وغیرہ کافی ہے، اور بھی آگے بھی ہیں، جسے پتہ ہوگا ادھر بھی خالی ہوگا، لیکن ادھر جو لوگ آ رہے بس جہاں رک رہے ہیں ادھر ہی سے لوگ آ کے یہیں بھیڑ لگا دے رہے تھے۔ یہ دیکھیں جی، یہ یہاں کپڑا وغیرہ ٹانگنے کا سسٹم ہے واش روم کے اندر، اور یہ دیکھیں یہ نل وغیرہ بھی صاف صفائی بہت زبردست ہے، یہ جھرنا لگا ہوا ہے، یہ فلش، یہ ڈسٹبن بھی ہے، کافی اچھا سسٹم ہے۔ تو چلے ملاقات ہوتی ہے مسجد میں۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جی، ہم نے احرام باندھ لیا ہے، اب ہم آ چکے ہیں مسجد کے اندر، اور یہ وہ مسجد ہے
جس کے بارے میں آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں. اس مسجد کو مسجد میقات کہتے ہیں، اور ایک نام سے یہ مشہور ہے جو کہ اسے ابیار علی بھی کہتے ہیں. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق نہیں ہے، یہ کہ سوڈان کے کوئی بادشاہ تھے یا سیریا کے، مجھے اب یاد نہیں آ رہا. وہ ادھر آئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ادھر پانی کی بہت قلت ہے، تو انہوں نے یہاں پر ایک کافی سارے کنواں کھدوا دیے تھے. تو ان کا نام علی تھا، تو اس لیے ان کے نام سے بھی یہ یادگار ہے ابیار علی. اور اس مسجد کا ایک اور نام ہے جی مسجد شجر بھی کہتے ہیں اس کو. شجر عربی میں درخت کو کہتے ہیں، جو درخت ہوتی ہے اسے شجر کہتے ہیں عربی میں. اور علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ اور حج کا احرام یہاں باندھا تھا تو آپ نے جو نفل نماز ادا کی تھی تو وہ ایک درخت کے نیچے ادا کی تھی. تو اس نسبت سے اسے مسجد شجر کہا جاتا ہے. تو یہ اس کا نام کافی سارا ہے، لیکن جو سب سے فیمس نام سب جو ہے وہ یہ دو ہیں. ایک تو یہ ذوالحلیفہ اور ایک مسجد میقات جس کو کہتے ہیں. تو چلے جی اب ہمیں یہاں سے ایگزٹ لینا ہے. یہ دیکھیں ہم یہاں سے ایگزٹ لے لیے. دیکھیں ہمیں انٹری کہیں کسی اور دروازے سے ملی تھی اور ایگزٹ ہمیں کسی اور دروازے سے کیا گیا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو نئے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بہت کنفیوژن ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ کافی بڑی مسجد ہے اور گیٹ جو ہے ایک جیسا سب ہے. تو کہاں سے نکلے ہیں کہاں نکلنا ہے ان لوگوں کو بہت کنفیوز ہوتا ہے. ہماری بس کس طرف کھڑی ہے اور جلدی جانا بھی رہتا ہے کیونکہ بس چھوٹنے کا ایک ڈر رہتا ہے. نئے لوگ رہتے ہیں تو ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو ہمیں الحمدللہ تھوڑا یہاں آ کر تھوڑا اس مسجد کا نالج ہو گیا، راستہ کا پتہ ہو گیا، تو ہمیں اتنا یہ نہیں ہوتا. لیکن نئے لوگ کے لیے تھوڑا مشکلیں بڑھ جاتی ہیں. یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ بہت پیارا پیارا کھجور کا درخت لگا ہوا. اور یہ دیکھیں یہ وہ 4 دروازہ ہیں جہاں سے ہمیں انٹری ملی تھی. تو اس دروازے سے انٹری ملی تھی اور اسی کے اس طرف سے ایگزٹ کر رکھا ہوا. تو آدمی کو تھوڑا انٹری ہونے ٹائم تو اتنا آدمی غور کرتا نہیں، بس انٹری لے لیتا ہے. لیکن نکلنے کے بعد پتہ چلتا ہے ارے ہم لوگ کہاں سے ان ہوئے تھے، اب پتہ نہیں چل رہا. تو تھوڑا مسئلہ بنتا. تو چلے اب ہم آ گئے جی اس جگہ پہ جہاں سے ہم نے غسل کیا تھا. لیکن ابھی ہمیں غسل جہاں سے ہم لوگ گھسے تھے انٹری، یہ دیکھیے 106 نمبر، ابھی ہمیں یہاں سے نکلنے بھی نہیں ملے گا. وہاں ایک آدمی کھڑا ہوا جو خالی وہاں سے انٹری دے رہا اور ایگزٹ ادھر سے دے رہا. ابھی ادھر سے نکلیں گے تو لوگوں کو اور کنفیوز ہو جائے گا کہ ادھر جانا ہے. تو ہم آ گئے جی اپنے بس کی طرف جہاں سے ہمیں انٹری ملی تھی. یہ دیکھیں تو تھوڑا گھوم پھر کے آدمی آتا ہے تو تھوڑا کو یہ لگتا ہے. تو چلے جی آپ کو میں نے بتا دیا یہ وہ مسجد ہے جہاں سے ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لمسم 3 بار احرام باندھا ہے، یہاں آ کے نیت کی ہے. اور ایک بار جو ہے وہ مسجد جیرانہ یا جورانہ بھی کہتے ہیں. مسجد جیرانہ اور جورانہ وہ جو ہے غزوہ حنین کے موقع پر آپ جب عمرہ کیے تھے تو وہاں پر آپ نے پڑاؤ یہاں ٹھہراؤ ڈالا تھا اور اس جگہ کا نام ابھی مجھے یاد نہیں ہے، جورانی ہی نام تھا. اس وجہ سے وہاں پر ہی مسجد جورانہ بنا. تو وہاں سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار احرام باندھا ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 عمرے کیے ہیں اور 1 حج کیا ہے. اور جو حج تھا وہ حج وداع بھی تھا، یعنی وہ ایک ہی حج تھا، وہ آخری بھی اور پہلا بھی حج وہی تھا. اور اس کے ساتھ 1 عمرہ کیا تھا اپنے حج کے ساتھ. تو وہ 1 عمرہ 1 حج یہ ہو گیا اور 3 عمرہ اپنے الگ سے کیا. ایک برتا تو آپ سن 6 ہجری میں آپ جب آئے تھے، آپ نے جب خواب دیکھا تھا کہ میں حرم میں طواف کر رہا ہوں، تو اس وقت آپ نے ایک قافلہ بنا کر عمرے کی نیت سے آپ آئے تھے. لیکن مکہ قریش جو کافر لوگ تھے جن کا مکہ پہ قبضہ تھا، انہوں نے نبی کریم کو داخل ہونے نہیں دیا مکہ میں اور آپ کو حدیبیہ کے مقام پر روک لیا گیا. اور پھر وہیں سے آپ کو صلح حدیبیہ جو ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، ایک معاہدہ ہوا تھا، وہاں سے آپ کو پھر واپس جانا پڑا تھا بنا عمرہ کے. تو پھر آپ نے اگلے سال پھر عمرے کے قضا کی تھی. تو یہی وہ مقام ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کا احرام باندھا تھا. تو چلے اب ہم چلتے اپنے بس کی جانب. آپ کے نالج کے لیے یہ سب باتیں بتا دی ہیں کہ آپ کو کبھی آنا ہوا تو یہ سب چیزیں باتیں پتہ ہوں گی تو آپ کو ایک عجیب مطلب کہ ایک سرور، ایک لطف، ایک مزہ آتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں نالج ہو اور پھر اس کو کرنے میں.
تو اور یہ بھی یاد رکھیے گا عمرہ سیکھ کے کرنا ضروری ہے، بنا سیکھے آپ آئیں گے تو آپ سے لازمی ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑی ہو جائے گی، پھر آپ کو مانیں گے نہیں، پھر یہ ہوگا۔ تو جب آپ عمرہ کر رہے ہیں تو اس کے لیے لازمی وقت دے کر 1 مہینہ پہلے سے سیکھیں، سنیں، پڑھے کہ کیسے کیسے کیا کیا کرنا ہے۔ تو ہم آ چکے ہیں جی اب بس میں، انشاءاللہ اب ہماری بس مکہ کے لیے روانہ ہوگی، اب انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی راستے میں۔ تو یہ دیکھیں جی ہماری بس جو ہے اب یہاں ایک ڈھابے میں یعنی کہ ایک ہوٹل میں رکی ہے، اور عشاء کی نماز ہم لوگوں کو وہاں پڑھنے نہیں ملا تھا کیونکہ وہاں اس کا پارکنگ کا ٹائم بہت کم تھا، کہ نہیں تو اس کا چارج زیادہ لگ جاتا بس والے کا پارکنگ کا۔ تو اس نے بولا تھا جہاں کھانا کے لیے روکیں گے وہیں نماز پڑھیں، عشاء کا نماز پڑھا جائے گا۔ تو ہم آ چکے ہیں جی یہاں مسجد میں، اور یہ ہوٹل کے سامنے ایک اچھی پیاری سی مسجد ہے۔ تو آپ کو پتہ ہی ہے مسجد لور، مجھے مسجد سے پیار ہے، اور انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ تو ظفر کے سفر کو مسجد مل جائے اور اس کا ویڈیو نہ بنے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ابھی ہم اسی مسجد میں عشاء کی نماز ادا کریں گے، اور ابھی ہم مسافر ہیں سفر میں، تو آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ یہ دیکھیں پیارا سا گنبد بڑا سا، اور یہ اس کا محراب ممبر، یعنی یہاں جمعہ کا نماز بھی ہوتی ہے۔ یعنی یہ ہائی وے میں مسجد ہے اور ڈھابا ٹائپ کا سسٹم ہے۔ ہائی وے میں بھی دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری یہاں مسجد بنا کے رکھی ہوئی۔ یہاں کا سسٹم جو ہے مجھے بہت پسند آتا، بہت اچھا لگتا ہے کہ جہاں بھی پیٹرول پمپ ہوگا، ہوٹل ہوگی، ڈھابے ہوگا، وہاں آپ کو مسجد لازمی ملے گی، اور اچھی خاصی مسجد ملے گی۔ دیکھ رہے آپ کتنی پیاری مسجد ہے، یعنی ہائی وے سناٹا ایریا میں یہاں صرف مسافر لوگ آنا جانا کرتے ہیں، اور ان کے لیے اتنی اچھی خاصی ماشاءاللہ مسجد بنی ہوئی ہے۔ دیکھیے یہ ممبر، اور یہاں خطبہ ہوتا ہوگا جمعہ کا، تو یہ ہے وہ مسجد۔ تو چلے ہمیں ابھی 2 رکعت عشاء کی نماز قصر پڑھنی ہے۔ یاد رکھیے گا جب بھی سفر میں رہیں تو نماز آپ کو لازمی طور پر قصر کرنی ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ ہمارے بھائی نماز پڑھ رہے ہیں، تو چلے اب ہم چلتے ہیں، اور ہم نے الحمدللہ نماز ادا کر لی عشاء کا۔ اب آپ کو لے کے چلتے باہر، اور یہاں فیمیل لوگ کا لیے بھی ماشاءاللہ جگہ بنایا گیا نماز پڑھنے کا۔ آپ کو یہ پیچھے تھوڑا جائیں گے ادھر سے تو ادھر واش روم وغیرہ بھی ہے فیمیل لوگ کا، اور مسجد میں جگہ بھی ہے ان کے لیے ماشاءاللہ۔ یہاں پر ہر سسٹم جو ہے بہت زبردست رہتا ہے۔ پیٹرول پمپ جہاں رہے گا وہاں ہوٹل، دکانیں، مسجدیں، فارمیسی، دواخانہ وغیرہ سب آپ کو یہاں جو سسٹم بنایا گیا گورنمنٹ کی طرف سے، کہ جہاں جہاں آپ کا ہوٹل وغیرہ رہے گا۔ یہ دیکھیں یہاں واش روم وغیرہ کافی بڑی واش روم ہے، یہ میل لوگ کی واش روم ہے، وضو وغیرہ یہیں کریے۔ اور یہ دیکھیں یہ مسجد کا باہر کا حصہ ہے، مینار، اور ادھر آپ کو میں لے کے چلتا ہوں کہ یہاں پر یہ ہوٹل اور کیا کیا چیزیں دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں اتنا بڑا پیٹرول پمپ ہے، یہاں پر آپ کو پیٹرول ڈیزل وغیرہ گاڑی رکتی ہے تو یہاں پر ہی لیتے ہیں، اور یہاں پر یہ دکان شاپ وغیرہ بھی ہے، دواخانہ جس کو فارمیسی بولتے ہیں۔ یہاں آپ کو اگر راستہ میں اگر کوئی طبیعت خراب بھی ہوا تو پیٹرول پمپ میں رکے تو آپ کو دوائی وغیرہ سب کچھ مل جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ خالی آپ کو کھانے پینے کے سامان ملے، یہاں آپ کو ہوٹل کے ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑا ریسٹ روم بھی مل جاتا ہے۔ اگر آپ کو ریسٹ زیادہ کرنا ہے، جیسے کار میں لوگ آتے ہیں تو تھوڑا تھکاوٹ فیل ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کو مل جاتا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں لائن سے بسیں لگی ہوئی ہے۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں سب سے پہلے ہوٹل کے اندر، اور دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں یہاں کھانے کو ملیں گی۔ یہ سارے بس جو عمرہ کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی یہاں پر ہی ہے ہوٹل، اور بہت سے لوگ ہوٹل گئے ہوئے، ہم بھی چل کے دیکھ لیتے ہیں اور کچھ کھا پی بھی لیتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد جو بس چلے گی وہ سیدھا مکے پہنچائے گی، اور اس کے بعد ہمیں وہاں عمرہ کرنا ہے، اور پھر ہمیں کھانے پینے کا وہاں موقع نہیں ملا، کیونکہ بس جہاں اتارے گی وہ بہت ابھی کنجسٹڈ، مطلب کہ کنجسٹڈ کیا بہت رش چل رہا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اور عمرہ پہ اتنے لوگ آ رہے ہیں کہ حرم شریف میں مان لیے جگہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں جی یہ ہے وہ ہوٹل۔ تو ہوٹل کے اندر آ کے دیکھ لیتے ہیں کیا کیا چیزیں ہیں اور کیا کیا چیز یہاں مل رہی ہے۔ تو یہاں تھوڑا ہائی وے وغیرہ میں آپ کو جو اپنے مقام پر یعنی اپنے کیمپ وغیرہ اپنے محلے میں جو چیزیں آپ کو سستی ملیں گی وہ یہاں اتنی سستی نہیں ملیں گی، یہاں اور ریٹ بڑھ جاتا ہے، ہائی وے کے حساب سے یہاں پر ہی لیتا ہے۔ تو ادھر آ جائے تو ادھر بھی آپ کو ایک فاسٹ فوڈ کا یہ شاپ مل جائے گا، یہاں پر ہی بھی دیکھ لیتے ہیں کیا کیا چیزیں۔
تو یہ دیکھیں جی اندر ہم انٹری لیتے ہیں اور یہاں سینڈوچ وغیرہ اور بھی ساری چیزیں ملتی ہیں. دیکھیے برگر وغیرہ ہر چیز یہاں پر ہی مل جائیں گی آپ کو. تو یہ سب چیز میں تو کھاتا نہیں ہوں. چلے انشاءاللہ اسی ہوٹل پہ جا کے کھا لیتے ہیں کچھ نہ کچھ. آپ سے ملاقات ہوگی اب مکہ میں.